الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو کہنے لگے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیوں کے ایک بوسیدہ ڈھانچے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. فرمایا گیا ہاں، اور ذلت بھی تمہاری مقدر ہوگی. اور وہ دوبارہ والی زندگی کب ہوگی؟ انما ہی زجرۃ واحدہ، وہ تو ایک خطرناک اور زوردار قسم کی آواز ہوگی، ایک دھماکہ خیز آواز. اس آواز کی دیر ہوگی کہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ اپنی زندگی دوبارہ حاصل کر کے زندہ ہو کے قبور سے نکلتے ہوئے سب کچھ دیکھیں گے، سب مناظر سب مراحل ان کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے. جب سب کچھ دیکھیں گے پھر ان کو یاد آئے گی وہ باتیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام ان سے فرمایا کرتے تھے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اور قرآن کریم نے بعد والے نسلوں کو رہنمائی فرما دی تھی. وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے باتیں آ جائیں گی. اب کیا کہیں گے؟ کہنے لگیں گے یا ویلنا، اوئے ہماری تباہی، ھذا یوم الدین، یہی ہے تو قیامت کا. جس چیز کے بارے میں ہم منکر تھے، ہمیں یقین نہیں تھا کہ وہ ہونے والا ہے یا نہیں، وہ تو ہو رہا ہے، یہی ہماری آنکھوں کے سامنے. ھذا یوم الفصل، ایک دوسرے سے بھی کہیں گے یہی تو فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، وہی دن جس کی تم لوگ تکذیب کرتے تھے کہ ایسا کوئی دن آنے والا نہیں ہے، نہیں ہوگا. کس نے کہا ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی؟ کون ہے جس میں اتنی طاقت ہے کہ ہڈیوں اور مٹی کو دوبارہ اکٹھا کر کے اسی آدمی کو دوبارہ پیدا فرمائے، پیدا کر دے اور اس کو تخلیق دے دے اور دوبارہ میدان میں لائے اور اسے حساب لے؟ نہیں ہوگا. هذا الذی کنتم بہ تکذبون، ایک دوسرے سے بھی کہیں گے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کو کہا جائے گا کہ ہاں یہ تو وہی دن ہے نا جس کا تم لوگ تکذیب کر لیا کرتے. تو فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اب اکٹھا کر لو، حشر کر لو، جمع کر لو ظالموں کو وازواجہم، اور ان جیسے اور لوگوں کو، ان جیسے جو بھی ظالم ہیں، جتنے بھی ظالم ہیں، ایک قسم کے ان کے شرک ہے، ان کے ظلم ہے، ان کی خیانتیں، ان کے جو بھی قسم کے ان کے جرائم اور شرکیں ہیں، ہر ایک صنف کو جمع کر. اور وما كانوا يعبدون، اور وہ جن چیزوں کی عبادت کر لیا کرتے تھے ان کے معبودوں کو بھی جمع کر لو، ان بتوں کو بھی جمع کر لو، ان ہوائے نفسانی کو بھی جمع کر لو، اور جتنے بھی ان کی خباثتیں اور گندگیاں تھیں ان سب کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اور جو اللہ کے علاوہ وہ عبادت کر لیا کرتے تھے فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان کو جہنم کے رستہ دکھا دو، جہنم کی طرف جانے میں ان کی رہنمائی کر لو، اور جہنم میں پہنچنے سے پہلے قِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، ان کے ٹھہراؤ، ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہوں. انہم مسئولون، ان کو اس لیے ٹھہراؤ، ان کو اس لیے کڑے ہونے کا کہہ دو کہ انہم مسئولون،
ان سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، ان سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان کے معاملات کو ان کے سامنے رکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کویا ہے اور کیا پایا ہے۔ وقفوہم، ان کو ان کی جگہوں پر کھڑے کر دو، انہم مسئولون، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا، اور ان سے جو سوال و جواب ہوگا، جو باتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئیں گی، ان پر وہیں پر بحث ہوگی۔ اللہ رب العزت کو تعلیم سے فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ